अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं। आप लोगों का दिन बहुत अच्छा गुजरा है। अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप लोगों को खुश रखे। मैं उतना ही प्यार आपसे करता हूं जितना कि आप मुझसे करते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपके कमेंट्स नहीं पढ़ सकते, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि मैं आपको देख नहीं रहा होता। मोस्टली मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के तमाम कमेंट्स जो हैं उनको पढ़ सकूं, उनको जवाब दे सकूं, और कोशिश भी करता हूं। और आप भी जितना प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आ, उसके लिए भी मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार हूं। गर्मी वाली बात मैंने नहीं करनी, क्योंकि कुछ दोस्त गुस्सा कर जाते हैं कि जनाब खुद आप ठंडे मौसम में बैठे हुए हैं, बेहतरीन मौसम बैठे हैं। अभी भी मेरे एक दोस्त आए हैं, सुबह मैं उनको 6 बजे एयरपोर्ट से लेके आया हूँ। वो दुबई से आए हैं, और दुबई में वो मतलब उनका जो काम है वो ज़रा आउटसाइड है। इंजीनियर हैं, जहाज़ जो आते हैं उनको क्लियरेंस देते हैं, चेक करते हैं सब कुछ, और उसके बाद उनको साइन करके इजाज़त देते हैं कि वो जा सकते हैं। तो वो बता रहे थे कि यार मुझे लगता है कि मैं जन्नत में आ गया हूँ। मैंने कहा जी वो कैसे? कह रहा दुबई इतनी गर्मी पड़ रही है कि आपको बता नहीं सकते। मतलब आप जब लास्ट मंथ दुबई आए थे उससे डबल, और मैं उसी वक्त थक गया था उस गर्मी से। तो कहते बस उससे डबल गर्मी पड़ रही है। तो वो यहाँ पर जब बाहर निकले एयरपोर्ट से, गाड़ी में बैठे हम, फिर हमने वॉक करके घर गए, वापस आए, काम पर आए, तो वो कह रहे थे कि यार क्या बात है, जन्नत में रहते हो तुम लोग। तो एनी हाउ, गर्मी की बात मैंने नहीं करनी। लेकिन आप लोग प्लीज़ मेहरबानी करके फेसबुक के पेज को फॉलो कर लीजिएगा जिन लोगों ने नहीं किया, और यूट्यूब के चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और जो बेल आइकन है प्रेस कर दें। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना आपने। बिल्लो की तरफ चलते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब दुबई पहुंच रहे हैं। इनकी आमद से पहले मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा दुबई पहुंच चुकी हैं। ये बहुत अहम पेशरफ्त है। नवाज शरीफ साहब की अचानक दुबई आना कई तरह के सवालात को जन्म देता है, वो मैं आपको बता दूंगा। जो आप लोगों के ज़हन में है कि मियाँ साहब दुबई आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, इससे पहले मियाँ नवाज साहब लंदन में मियाँ शहबाज साहब से खसूसी अब मुलाकात करेंगे, बल्कि मुलाकात हुई उनकी। जहांगीर तरीन से ग्रुप से भी उनकी मुलाकातें करके आए हैं। क्योंकि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है इस वक्त आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर जाएगा। ज़ाहिर है बनाने वाले उसको बना रहे हैं। अब ये देखना ये है कि क्या उनके साथ इत्तेहाद करना है, क्या उनके साथ इलेक्शन इत्तेहाद करना है, उनके मुकाबले पे उम्मीदवार नहीं खड़े करने, और वो आपके मुकाबले पर नहीं करेंगे। क्योंकि पंजाब में जहांगीर तरीन ग्रुप है वो ठीक ठाक किस्म का डेंट डाल सकता है। और जहांगीर तरीन ग्रुप को बनाने वाले भी ज़ाहिर है इसी मकसद के लिए बना रहे हैं कि जब वक्त आएगा इलेक्शन के बाद, जब हुकूमतें बनेंगी, तो फिर हमें इस ग्रुप के जरिए मतलब देखना है कि किन्नू किस तरह की में। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून भी जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रही है। मियाँ साहब का दुबई में क़याम करने का मकसद मुस्लिम लीग नून को तंजीमी लिहाज से मजबूत करना है। जो कमज़ोरियाँ इख्तलाफात जन्म ले चुके हैं उन्हें खुद दूर करना है। बहुत सारे मसले मसाइल जो है पार्टी में वो आपको पता है बन चुके हैं, तो उसका सदेबाप करना है। और वो जब तक, अक्सर कहते हैं कि जब तक मियाँ साहब ये बाग दौड़ अपने हाथ में नहीं संभालेंगे ये मामला ठीक नहीं होंगे। लंदन बैठकर पार्टी के लोगों को बुलाना आसान नहीं होता, कहीं वीज़े इशू का तो कहीं लंबी फ्लाइट, लेकिन दुबई में बैठकर 1-2 घंटे में जिसको चाहे बुलाएं। दुबई के वीज़े का भी कोई इशू नहीं है, दुबई की फ़्लाइट अवेलेबल होने का भी कोई इशू नहीं है। तो दुबई में आप किस पूरी पार्टी जो है ना उसको दुबई में बुला सकते हैं, पूरा एक ऑफिस जो दुबई में बैठ के चला सकते हैं। और इलेक्शन से पहले ये चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो मियाँ साहब जो है वो इसीलिए शायद दुबई आ रहे हैं। ज़ाहिर है अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारेंगे, ईद गुजारेंगे, और जो जितने दिन वहाँ रहेंगे वो पार्टी के लिए भी काम करें। नवाज शरीफ की साहब की वापसी के हवाले से जो इस्तकबाल की तैयारियां हैं, पावर शो है, इसके लिए ज़रूरी है कि आपसी इख्तलाफात जो हैं उनको ख़त्म किया जाए और सब एक जगह पर हों। ऐसा ना हो कि एक ही डिस्ट्रिक्ट से दो बड़ी ताकतें, दो बड़े ग्रुप जो हैं वो आपस में लड़ते रहें, और उसका फ़ायदा जो है वो तीसरी पार्टी जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और तकरीबन ख़त्म होने वाली तहरीक इंसाफ, जिसका वजूद काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है, जिसका नाम लेने वाला अब कोई नहीं है। इमरान खान साहब ज़ाहिर है जब नशे में होते हैं तो फिर वो आउल फूल बकते हैं आके, बट वो उसी की हद तक रह जाएगा। इमरान खान सिर्फ यूट्यूब तक हद तक रह जाएगा। इसलिए मियाँ साहब ने वापसी से कबल दुबई में बैठकर पार्टी को मजबूत करने का फैसला किया कि जब वो पाकिस्तान तशरीफ वापस लाएं तो यहाँ पर उनका जो इस्तकबाल हो, जो पहले से इम्प्रेशन बना है, वो बड़ा तगड़ा बनना चाहिए। मियाँ साहब अगर दुबई आ रहे हैं तो फिर वापस भी आ रहे हैं, समझ जाएं। हम तो पहले दिन से ही कह रहे हैं, कल भी मैंने एक ट्वीट भी किया था, और बस मैंने एक वीलॉग में आप लोगों से
یہ بات شیئر کی تھی کہ جب میاں نواز صاحب پاکستان آنے کے لیے جہاز پر قدم رکھیں گے تو آپ سمجھ آئیے گا کہ الیکشن جو ہے وہ قریب آ چکے ہیں. تو اس بہت الیکشن ہونے کی بڑی نشانی یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی تیاری کر چکے ہیں. ادھر بھی میاں صاحب بھی دبئی پہنچے نہیں اور ان پر ایک کیس ختم ہو گیا ہے. اب یہ کیس جو ہے یہ پلاٹس کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا ہے کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں کچھ ایسے پلاٹ جو ہیں وہ لوگوں کو دیے ہیں یا الاٹ کیے ہیں. وہ کسی بھی وجہ سے کوئی بھی پلاٹ الاٹ کیے. تو یہ کیس تھا جس کا ظاہر ہے جب کوئی نہ ملے تو پھر آپ کو پتا کٹا وچھا پانا ہوتا ہے کہ کسی پہ چوری کا کیس, کسی کے پلاٹ کا کیس, کسی پہ کوئی بینک سے قرضہ لینے کا کیس. اسٹیبلشمنٹ اسی قسم کے کیس اسی قسم کے بہانے بناتی ہے. تو یہ بھی کیس کچھ اسی طرح کا تھا جو کہ ختم ہو چکا ہے. نیب کی جانب سے اس کیس میں کوئی ثبوت پیش نہ کرنے کی وجہ سے یہ کورٹ نے قسم کیا اور میاں نواز صاحب کو باعزت طور پر بری کر دیا. اچھا جی, آپ اندازہ کریں جس کیس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی, بنیاد ہی نہیں تھی, مفروضوں پر مشتمل تھا, اسے ختم ہونے میں کتنا وقت لگے گا, کتنا ٹائم لگے گا. ادھر عمران خان پر ٹھوس ثبوتوں کی بنیاد پر کیسز جج ختم کرتے جا رہے ہیں. ہمیں اس دوغلے نظام انصاف کو بدلنا ہوگا. انشاءاللہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ عمران خان صاحب سر عام بھی کسی کو گولی مار دینا تو پھر بھی عمران خان کو کوئی سزا شاید نہ دے, کیونکہ وہ سسٹم کے اندر, ججوں کے اندر, ان کی فیملیوں کے اتنے تگڑے طریقے سے گھسے ہوئے ہیں کہ شاید جو عمران خان صاحب قتل کریں گے وہ قتل ہونے والے جو لواحقین ہیں وہ بھی شاید یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے جی ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے خاندان کا ایک بندہ عمران خان جیسے بندے کے ہاتھوں میں گرفتار ہوا ہے. یہ ہے عمران خان صاحب کے بارے کیسے کے بارے میں. اس سے زیادہ میں اب کیا کہہ سکتا ہوں. اچھا جی, مفتاح اسماعیل صاحب نے آج جنرل سیکرٹری سندھ کے عہدے سے باقاعدہ استعفیٰ دے دیا ہے اور نون لیگ کی دیگر جتنی بھی کمیٹیاں کی رکنیت ہے وہ بھی چھوڑ دی ہے. مفتاح اسماعیل کو چند دن پہلے پیغام بھجوایا گیا تھا کہ میرے خیال سے اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا ہے. مفتاح اسماعیل شاید سمجھ رہے تھے کہ ڈار کو نشانہ بنا کر پوری پارٹی پر بھیجا تنقید کر کے وہ بچ جائیں گے, لیکن کسی بھی جماعت میں ایسا نہیں ہوتا. آپ کو پارٹی پالیسی ہر صورت فالو کرنا ہوتی ہے. جو اختلاف ہے اسے پارٹی کے اندر ڈسکس کرنا ہے, سر عام تماشا نہیں بنانا. لیکن مفتاح اسماعیل صاحب کیونکہ ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈر اور مفتاح اسماعیل صاحب کی جو قربانیاں ہیں نا اس سے میں کسی بھی طرح سے اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. مفتاح اسماعیل صاحب نے اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ان سے ہو سکا انہوں نے بیسٹ کیا, اور 565 کوتاہیاں بھی ہوں گی لیکن انہوں نے 2 دفعہ اپنی پوری کوشش کی اور اس پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے. سب سے بڑی بات, مفتاح اسماعیل صاحب میمن ہے, بزنس مین ہے, وہ کبھی بھی کسی بھی طرح سے اپنے بزنس کا نقصان نہیں کر سکتے, لیکن انہوں نے اس پارٹی کے لیے جیل کی ہوا کھائی, نیب کے چکر کاٹے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. تو مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں انہوں نے جہاں پر آج انہوں نے پارٹی کا عہدہ چھوڑا, وہ ظاہر ہے ایک ڈار صاحب والی بات جو ہے اپنے دل پہ لگا گئے تھے, جس کی وجہ سے میرا خیال ہے ان کی راہیں جدا ہو گئی ہیں. ادروائز مفتاح اسماعیل صاحب مسلم لیگ نون سے بہت محبت کرنے والے, خاص طور پر میاں نواز شریف سے مفتاح اسماعیل صاحب بہت محبت کرتے تھے. تو اگر مفتاح اسماعیل صاحب اس پارٹی میں رہیں یا نہ رہیں, ان کی عزت اور احترام کا رشتہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہر ورکر کے ساتھ رہے گا, قیادت کے ساتھ رہے گا. اگر اپنے وہ کچھ اختلافات کی وجہ سے ایسا کریں گے تو, لیکن ظاہر ہے اگر آپ کو ان کو تھوڑا سا شاید مس گائیڈ ہو گئے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ تھا, کوئی پرابلم تھا تو وہ پارٹی کے سینئر قیادت کے ساتھ بیٹھ کر حل کیا جا سکتا تھا, لیکن اسے ایسے سر عام تماشا نہیں بنانا چاہیے تھا. خیر نہیں ہو, آپ کو سلام ہے مفتاح اسماعیل صاحب, آپ ہمارے قائد کے پسندیدہ رہے ہیں اور آپ نے پاکستان مسلم لیگ حکومت کو 2 دفعہ ایز اے وزیر خزانہ سرو بھی کیا ہے. تو اس لیے ہمیں تو کم از کم آپ سے گلا شکوہ نہیں ہے, دکھ اور تکلیف ہے کہ آپ جیسے قابل بندے کو شاید ہینڈل نہیں کیا گیا, یا کچھ بھی الفاظ کہہ رہے ہیں جس وجہ سے آج آپ کو یہ سٹیپ لینا پڑا ہے. کچھ شاید آپ کی طرف سے غلطیاں گستاخیاں ہوں گی اور کچھ شاید پارٹی کی طرف سے بھی ہوں گی. اگر وقت پر آپ کے ساتھ بات کر لی جاتی یا آپ پارٹی کے اندر کے معاملات اندر ہی بیٹھ کے حل کرتے, اس کو میڈیا پر نہ لے کے آتے, تو معاملات بہتر ہوتے اور آج بھی آپ مسلم لیگ نون کا حصہ ہوتے. ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے جس کے متعلق کہا جا رہا ہے, خبر ہے کہ معیشت سے متعلق ہے, پاکستان کو اچھی خبر ملنے والی ہے اور خبر آنے کے بعد اس کو مزید ڈسکس کریں گے. ابھی بس اتنا ہی بتانا ہے کہ اچھی خبر آ رہی ہے. ڈار صاحب کی موجودگی پاکستان کو دیوالیہ نہیں ہونے دے گی.
کیونکہ ڈار صاحب ماشاءاللہ جتنے قابل ہیں وہ کسی بھی جگہ پہ پاکستان کو ڈولنے دیں گے، اچھے دن آئیں گے اور جلد پاکستان G20 میں شامل ہوگا۔ اچھا، ڈار صاحب جو ہے جی یہ اس سے پہلے کر کے ثابت کر چکے ہیں، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے۔ آج بھی دیکھ لیں کہ ابھی تک بھی اگر IMF سے مذاکرات نہیں ہو رہے، سال ہو گیا مذاکرات سے، آپ کو نہیں مل رہا، تو پھر بھی آپ اپنا ملک چلا رہے ہیں، بلکہ چیزیں سستی کر رہے ہیں۔ آپ نے پیٹرول سستا کیا، آپ نے وہ تمام قسطیں جو عمران خان صاحب کے فالوور کہتے ہیں کہ جی اتنا قرضہ اس لیے چڑھا کہ نواز شریف کے قرضے کی قسطیں اتاری ہیں، چلو جی ٹھیک ہے مان لیتے ہیں آپ کی، لیکن ابھی بھی ڈار صاحب کوئی قسط شارٹ نہیں ہونے دے رہے۔ ہر قسط پیڈ ہے، ہر قسط جو ہے وہ ظاہر ہے پیڈ کی گئی ہے، اس لیے ڈار صاحب کی ہمتوں کو بھی سلام ہے۔ اور ڈار صاحب یہ جو پاکستان کو زوال کی طرف جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، نہیں اس کے رستے میں رکاوٹ ہے، پاکستان کو ڈیفیلٹ کرنے والے خوابوں کے منہ پر جو ہر دوسرے دن ڈار صاحب ایک چمانٹا مارتے ہیں جب پیٹرول سستا کرتے ہیں یا کوئی دوسری بڑی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ عمران خان کی عید جیل میں ہونے کی پیش رفت ہو رہی ہے، عمران خان کو نیب بار بار طلب کر رہا ہے، مصروف پیش نہیں ہو رہا ہے۔ میاں بیوی دونوں سمیت دونوں ہائے 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 مراں گے تیرے نال جینا تیرے نال ہے جی، وہ گانا ہے نا، جینا تیرے نال تے مرنا تیرے نال ہے جی۔ وہ عمران خان صاحب تے بشرا بی بی جڑے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دوویں فرار نے عدالتوں دے وچوں دوویں نسے نے، جینا بھی نال ہے، اور جب وہ بشرا بی بی کہتی نا کہ جی میں نے نہیں پیش ہونا، میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ پیش ہونا، تو پھر یہی گانا یاد ہے نا، جینا تیرے نال۔ نیب نے 19 جون کو بلایا، دونوں میاں بیوی پیش نہیں ہوئے، پھر 23 کو بلایا نہیں پیش ہوئے، اب تیسری بار 26 یعنی پرسوں، آج سیٹرڈے ہے تو پرسوں دوبارہ ان کو بلایا ہے۔ تیسری بار پیش نہ ہونے پر گرفتاری کا جواز مل جائے گا، ممکن ہے کہ اگر پیش ہو گئے تو وہیں پر گرفتاری بھی ڈال دے گی جیسے ہی وہ گرفتار ہو۔ اب عمران خان صاحب کے بارے میں زیادہ اس لیے کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ ان کے لیے اتنا کچھ کہہ چکے ہیں کہ اب مزید کچھ کہنے کی ہمت ہی نہیں ہے۔ یوتھیوں کو فرق کوئی نہیں پڑنا اور عمران خان نے بچنا کوئی نہیں، بس اتنا ہی کہوں گا۔ آپ اسی خوشی میں کہ عمران خان نے بچنا کوئی نہیں اور یوتھیوں کو سمجھایا نہیں جا سکتا، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کو فالو بھی کر دیں، اس پہ لائک کر کے کمنٹس کر کے وہ کر دیں۔ میں ٹھنڈی یخ ہوا میں بیٹھا ہوں، کھڑکی کھلی ہے، تو اس سے وہ انسان جو ڈھیلا سا نہیں ہو جاتا، باسیاں آتی ہیں، تو وہ ایک آدھ دفعہ ایسی گستاخی ہوئی ہے، اس کے لیے مجھے معاف بھی کر دے گا، لیکن سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو پریس کرنا بھولیے گا، اور سب سے بڑی بات اپنے کمنٹس میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیں، پھر بات ہوگی، خدا حافظ۔